آج تک آپ نے بہت سے علماء سے بات سنی گی، نصیحت، لیکن میں جو بات کرتا ہوں شاید کہ یہ کسی عالم سے آپ نے آج تک نہیں سنی۔ میرا بات یہ ہے، مجھ سے بعض دوست یہ شکوہ کرتی ہے کہ قاری صاحب ہم بہت سے لوگوں ان کے ساتھ مدد کرتی ہے، ان لوگوں کو نصیحت بھی کرتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کا دعوت بھی دیتی ہے، نہیں مانتے۔ تو میں ایک بات کرتا ہوں بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میرے ساتھ رہی، سارا دنیا میرا بات مانی، تو یہ امپاسبل بات ہے۔ کیسے؟ دیکھو، اللہ نے آسمان بھی پیدا کیا، زمین بھی پیدا کیا، پہاڑ بھی پیدا کیا، پانی بھی پیدا کیا، انسان بھی پیدا کیا، رزق کا بندوبست بھی کیا، زمین میں سبز ہر قسم کے درخت کو پیدا کیا اس انسان کے لیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنا کچھ ہے اس زمین میں تمام مخلوقات انسان کی پیدائش کے لیے، لیکن 4000 سے زائد مذاہب ہے دنیا میں، 4000 سے زائد مذاہب ہے، کوئی سارا دنیا اس اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جس اللہ نے، جس رب نے ان لوگوں کے لیے زمین، پانی، رزق کا بندوبست، پہاڑ، یہ سب پیدا کیا ہے، اس اللہ کے لوگ سب نہیں مانتے، بعض لوگ مانتے ہیں۔ تو بھائی میں مولانا عباد الرحمان باچاخیل اور آپ لوگ جو انسان ہے، یہ انسانیت ہم کیسے مانیں گے جن کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا؟ اللہ نے سب کچھ کیا ہے مخلوق کے لیے، انسان کے لیے، لیکن انسان پھر بھی اللہ نہیں مانتی۔ ایسے ہم، آپ، میں اور آپ اگر سوچ کرو کہ یہ دنیا ہمارا نہیں، یہ لوگ ہمیشہ، سب لوگ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہوگے، ہماری بات نہیں مانیں گے، بس یہ تصور ذہن میں رکھ دو کہ سارا دنیا تمہارا جیسا سوچ ان کا نہیں ہے۔ ہر انسان کا سوچ، تصور بدل ہے۔ بس جو لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ محبت کرو، جو لوگ آپ کے ساتھ بغض، کینہ، حسد رکھتا ہے ان کے ساتھ کچھ نہ کرو، اللہ کے حوالے۔ بھائی یہ دنیا تمہارا نہیں ہے، یہ سارا انسانیت اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، رزق کا بندوبست کر دیا، گھر، مکان، کپڑا، ہر چیز اللہ نے ان کو دیا، مخلوق کو تابع کر دیا اس انسانیت کے، لیکن یہ انسانیت اللہ کے نہیں مانتی۔ تو پھر جب میں نے، آپ نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں، تو پھر میری اور آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ تو بعض لوگوں کا فطرت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ رہیں گے منافق لوگ تو آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو حوصلہ بھی دیں گے، لیکن جب آپ سے دور جائیں گے تو آپ کے پیچھے باتیں لگائیں گے، پرواہ مت کر، ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ ٹینشن اس وجہ سے ہے کہ ہم ذہن میں یہ بات اکثر بٹھاتی ہے کہ یار یہ شخص مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا، میرا بات کیوں نہیں مانتی، اس بات میں میرے ساتھ کیوں نہیں دیتی، اس وجہ سے ٹینشن ہے۔ تو یہ ختم کر دو انشاءاللہ، اس بات کو ختم کر دو، بس اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب میں اللہ، الحمدللہ، جب ہم اللہ جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو سارا دنیا خلاف ہو جائے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا رشتہ دار ہوتی ہے، ہمارا اپنا ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں دیتی، ہم مولوی ہے، شاید کہ معاشرے میں آج مولوی بہت بڑا مقام ہے مولوی کا، لیکن مولوی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب آپ سادہ سیدھا لوگ ہیں، دنیا میں ہے،
اور مال آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ بس میری بھائی، جو آپ کا قدر کرتا ہے ان کا قدر کرو، جو آپ کا قدر احترام نہیں کرتی ان کے ساتھ کچھ نہ کرو. بس اگر ان کے ساتھ احسان کرنے کا آپ طاقت رکھتے ہیں کرو، منع نہیں کرتا. لیکن جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اور برائی اللہ کے حوالے کرو. یہ میرا نصیحت ہے، اللہ کے حوالے کرو. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ سارا دنیا میری بات تسلیم نہیں کریں گی، یہ سارا دنیا اللہ کے نہیں مانتے تو میرا کیوں مانے گا؟ اور جو لوگ آپ کے پاس کبھی آتے ہیں آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں کبھی نہیں، تو یہ اپنے آپ پر قیاس کرو. ہم انسان ہیں، اللہ تو مانتے ہیں لیکن کبھی کبھی نافرمانی بھی اپنے رب کی کرتی ہے ہم لوگ. تو اگر ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا رب صبر کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرتا ہے کہ بندہ نے برائی کیا، میری نافرمانی کی، لیکن اللہ سزا فوراً نہیں دیتی. ایسا آپ بھی کر دو. لوگ آپ کے ساتھ کبھی آپ کی نافرمانی میں آتی ہے تو کہہ دو کہ میں اپنے رب کے نافرمان ہوں. اگر یہ میرا نافرمان ہوا تو کیا ہوا تو بات بنے گی. میرا نصیحت ہے آپ قبول کرو، ایکسپٹ کرو، پھر زندگی گزارو، ٹینشن نہیں ہوگا.